السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آڈیو کا عنوان ہے جیسا سوچیں گے ویسا ہی نظر بھی آئے گا۔ بعض اوقات ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہمیں نظر بھی آتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کتنے ہی اچھے بن جائیں، کسی دوسرے کو ہم اس کی سوچ کے مطابق ہی نظر آئیں گے، یا جیسا اس انسان نے ہمارے بارے میں نظریہ بنایا ہوگا ویسا ہی وہ ہمارے ساتھ سلوک بھی کرے گا۔ اس لیے میرے خیال میں ہم کسی کے معیار پر اترنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ صرف اپنے اعمال کو دیکھیں۔ کسی کی سوچ پر ہمارا کوئی اختیار تو نہیں، لیکن ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اس پر ہمارا پورا اختیار ہوتا ہے۔ کسی کا ہمارے ساتھ کیا گیا سلوک اس کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں انسانوں کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا چاہوں تو کوئی بھی جاندار زندہ نہ بچے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایک انگلی جب ہم کسی کی طرف کرتے ہیں تو 4 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں۔ اسی لیے سوچنا چاہیے کہ کسی کو کچھ الزام دے رہے ہیں تو کیا ہم بہت نیک ہیں؟ ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ ہو سکتا ہے ہم آج کسی کی برائی پر پردہ ڈالیں تو کل اللہ تعالیٰ ہماری کسی خامی پر پردہ ڈال دیں، اور اس نیکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی مصیبت سے نکال دے۔ اب اگر دیکھا جائے تو غلطی کے بھی 2 رویے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گناہ تو نہیں کرتے، لیکن ان سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ مثلاً وہ کوئی کام کرنا بھول گئے یا کوئی کام غلط کر دیا، اور وہ اپنی غلطی مان بھی لیتے ہیں کہ غلطی ہوئی اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ خطرناک ہیں؟ یا وہ لوگ خطرناک ہیں جو غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ دوسروں کو بے عزت کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جاتا ہے۔ جب چاہیں کسی کو بے عزت کر دیں۔ سارے قانون قاعدے صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے بنائے ہوتے ہیں کہ بس جو میں بات کروں وہ صرف پوری ہو، جو میری مرضی کا کام ہے صرف وہی، باقی کسی کی کوئی مرضی نہیں، کسی کی کوئی عزت نہیں۔ جو میرے رشتے یعنی بہن بھائی والدین کی عزت ہے وہ دوسروں کے رشتوں کی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قولوا للناس حسنا، کہ تمام لوگوں سے اچھی بات کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی ہماری نظر میں اہمیت ہے کسی سے اچھے طریقے سے بات کی جائے یا اس کے لیے قربانیاں دی جائیں۔ غلطی کا احساس وہ نہیں ہوتا جس کی نشاندہی دوسرے کریں، بلکہ احساس ندامت اور غلطی کا احساس وہ ہوتا ہے جو دل میں پیدا ہو۔ وہ غلطی دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے جس غلطی کے غلط ہونے کا انسان کو احساس تک نہ ہو۔ لیکن ہر انسان کی زندگی کا المیہ ہی یہی ہے کہ جب تک اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی بدگمانی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کچھ گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ سوچ کی تاریکی رات کی تاریکی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ مولانا وحید الدین خان کی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے، کیونکہ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔